بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو چلیے آج ہم علامہ غلام احمد پرویز صاحب کے ایک بہت ہی اہم کتاب اسلام ایک چیلنج مذہب کو کے ایک خاص حصے پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس کتاب میں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے وہ بہت سے تصورات کو چیلنج کرتے ہیں، اور جس باب پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے انسان کے بنائے ہوئے سیاسی نظاموں کے بارے میں، اور اس میں بھی ہمارا فوکس ہوگا جمہوریت پر، یعنی ڈیموکریسی پر۔ اچھا، تو سیدھا موضوع پر آتے ہیں۔ دیکھیے، آج کل کی دنیا میں اگر ہم کسی سے بھی پوچھیں کہ سب سے بہترین طرز حکومت کون سا ہے تو زیادہ تر لوگوں کا جواب ہوگا جمہوریت، یعنی ڈیموکریسی۔ یہ تصور شروع تو مغرب سے ہوا، یعنی ویسٹ سے، لیکن اب یہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سیاسی سوچ کا یہ آخری مقام ہے۔ اب جمہوریت کی وہ مشہور ترین تعریف تو ہم سب نے سنی ہوئی ہے، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام کے لیے۔ لیکن یہاں علامہ پرویز کہتے ہیں ذرا رکیں، وہ اس کے ایک خاص ٹکڑے پر ہماری توجہ دلاتے ہیں، عوام کے ذریعے یعنی بائی دا پیپل، اور پھر وہ سوال اٹھاتے ہیں کیا واقعی حقیقت میں عوام حکومت کرتے ہیں؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کے گرد ہماری آج کی پوری گفتگو گھومے بھی۔ اور دیکھیں، یہاں ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے۔ مصنف یعنی علامہ پرویز جمہوریت کو سیدھے سیدھے مسترد نہیں کر دیتے، بالکل نہیں، بلکہ وہ اس کی بنیاد کو سراہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس تصور پر یہ نظام کھڑا ہے وہ تو بہترین ہے۔ کون سا تصور؟ یہی کہ کسی ایک انسان کو دوسرے انسان پر حکمرانی کا کوئی حق نہیں۔ یہ تو ان کے مطابق ایک عظیم و شان آئیڈیل ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اصول اتنا اچھا ہے تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم آتی ہے اس آئیڈیل کو عملی جامہ پہنانے میں۔ ظاہر ہے کروڑوں لوگ مل کر روزمرہ کے فیصلے تو نہیں کر سکتے نا، براہ راست تو حکومت نہیں چل سکتی، تو اس کے لیے ایک نظام بنایا جاتا ہے، نمائندگی کا نظام، یعنی سسٹم آف ریپرزنٹیشن۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ پوری مشینری آخر چلتی کیسے ہے۔ دیکھنے میں تو یہ سسٹم بہت سادہ سا لگتا ہے۔ لوگ اپنے نمائندے چنتے ہیں، پھر یہ نمائندے مل کر حکومت بناتے ہیں، اور پھر وہ حکومت اکثریت یعنی میجورٹی کی مرضی کے مطابق ملک چلاتی ہے۔ کاغذ پر تو یہ سب بہت زبردست لگتا ہے، ایک پرفیکٹ تصویر ہے نا؟ لیکن سوال پھر وہی، کیا حقیقی دنیا میں بھی یہ تصویر اتنی ہی خوبصورت ہے؟ اور بس یہیں سے مصنف کی اصل تنقید شروع ہوتی ہے۔ وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ جو پورا نظام ہے، جو کاغذوں میں اتنا مثالی، اتنا پرفیکٹ لگتا ہے، کیا عملی طور پر پریکٹیکل لائف میں یہ واقعی لوگوں کو اختیار دیتا ہے؟ کیا جمہوریت اپنے کیے ہوئے وعدے پورے کرتی بھی ہے، یا یہ صرف ایک خوبصورت خواب ہے؟ تو اب ہم اس بحث کے بالکل مرکزی نقطے پر آ گئے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف ہے جمہوریت کا وہ شاندار تصور کہ لوگ خود اپنے حکمران ہیں، اور دوسری طرف ہے ایک چھپتا ہوا تلخ سوال، کیا یہ خواب کبھی پورا بھی ہوتا ہے؟ کیا حقیقت میں ایسا ممکن ہو پاتا ہے؟ مصنف کا بنیادی سوال بالکل یہی ہے۔ ان کا نقطہ یہ ہے کہ کیا جمہوریت اپنے اس عظیم مقصد کو حاصل کر پائی ہے جس کا وہ دعویٰ کرتی ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کیا اس نظام کے اندر وہ صلاحیت، وہ پوٹینشل ہے بھی کہ وہ کبھی بھی اس مقصد کو حاصل کر سکے؟ اب اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے علامہ پرویز ایک بہت ہی دلچسپ راستہ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں انہی لوگوں سے پوچھنا چاہیے جنہوں نے اس نظام کو جنم دیا، یعنی مغرب کے، ویسٹ کے اپنے مفکرین سے۔ چلیں انہی سے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنے اس نظام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور ان کی جو رائے ہے نا وہ شاید آپ کو حیران کر دے گی، لیکن اس پر ہم بات کریں گے اپنی اگلی نشست میں۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا موضوع اپنے ختام کو پہنچتا ہے۔ اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔